بنیاد کربلائے معلیٰ ثانی پنڈ رحیم شاہ۔ یہ ارض مقدس گویا ابتدا سے ہی نگاہ آل محمد اور انتظام خداوندی میں مختص کردہ ہے۔ جب سے محکمہ مالیات کا ریکارڈ موجود ہے، اس میں ہمیشہ سے ایک خاص قطعہ موسومہ کربلا چلا آتا ہے، اور قبل از تعمیر بھی یہ مقام روز عاشور پرساداری اور زنجیر زنی کے لیے مختص تھا۔ یوں تو جناب زینت الفقراء عالی جناب سید نواب علی شاہ سرکار المعروف شیراں والا سرکار اکثر و بیشتر پنڈ رحیم شاہ تشریف لاتے تھے اور کئی دن قیام کرتے تھے۔ یہ اپریل 1981 بمطابق دیسی ماہ بیساکھ کی بات ہے، جبکہ گندم کی فصل اپنے جوبن پر تھی اور گندم کا ہر خوشہ سونے کی سی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ ادھر سورج اور گندم کی چمک تھی کہ ادھر ولایت کی مالا کے ایک موتی نے اپنا جوبن دکھایا اور ایک ایسا تاریخ ساز اور ان مٹ قدم اٹھایا کہ جس کی تعبیر اور فیض سے آج دنیا انگشت بدندان ہے۔ ہم فلاں دن اس کے پاس جائیں گے اور اس کا حصہ اسے دے کے آئیں گے، تو آپ سرکار کی انگلیوں کی ذرا سی جنبش نے ایک ایسا باب کھولا کہ جس کے صفحات پر معمار کی قلم آج تک محو سفر ہے اور شاید ایک زمانے تک سرگرداں رہے گی۔ سرکار مرشد پاک شیراں والا جب پنڈ رحیم شاہ تشریف لائے تو اس جگہ قیام کرتے جہاں آج امام بارگاہ تعمیر ہے۔ آپ امام بارگاہ میں موجود برگد کے انتہائی گھنے اور وسیع و عریض درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ اپنا عصا ہاتھ میں لیتے ہوئے فرمایا، آؤ کربلا چلے۔ وہاں سے اٹھ کر آپ اس جگہ تشریف لے آئے جہاں پر آج کل ثانی کربلائے معلیٰ قائم ہے۔ سرکار نے ایک کونے پر اپنے عصا کی نوک رکھی اور ایک لکیر کھینچتے ہوئے پہلے شمال کی طرف اس روڈ کی طرف گئے جو کہ آج شمالی جانب واقع ہے، اور موجودہ مسجد شاہ زمن کا شمال مغربی کونا ٹھیک اسی مقام پر ہے۔ وہاں سے جنوب کی طرف ہوتے ہوئے پھر مشرق کی طرف نقطۂ آغاز پر آ کر اس مقام کو ایک مستطیلی شکل مکمل کھینچ دیا، اور مجھے یعنی سرکار سید امداد حسین شاہ شیرازی بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پیرا جس دن تو اس مقام نو بنا لیا نا، تو پیر بھی ہیں تو فقیر بھی ہیں تے تو سب کچھ ہیں۔ تمہاری آخرت اور محمد وآل محمد کی خوشنودی کا میں ضامن ہوں۔ کھینچی کی لکیر کی جگہ ہمارے آباء و اجداد نے اسی مقصد کے لیے وقف کی تھی۔ آپ سرکار کے چلے جانے کے بعد اس جگہ کی باقاعدہ طور پر پہلی مرتبہ عارضی حد بندی لوہے کی تار کے ساتھ کی گئی۔